تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ انسان اول کون تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام ہے، وہ سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے۔ اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے، ان کی پیدائش کے معاملات، ان کے دنیا میں آنے کے معاملات، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 950 سال، اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات۔ یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے؟ کس نے خبر کیا؟ کون بتایا آپ کو؟ سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کون بتایا ہے؟ اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو سور پھونکا جائے گا، کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے، ہر چیز سے باخبر تھے۔ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی۔ یہ معجزہ ہے۔ لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے، تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر، یہ راستہ بنا دے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا۔ یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے۔ فرمایا اسے پھینک۔ جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی۔ قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے، تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے۔ دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو، وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو، اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے، کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا۔ تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے، وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں۔ جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا، بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا
تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ یعنی کدھر ساتوں آسمان کے اوپر جنت، آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی، اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے۔ تو یہ نبی الاسلام کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا، البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا، جو قرآن میں آیا، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے خون نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلنا، وہ اللہ کا معجزہ، جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کون اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھائی، آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا۔ سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں نا، ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب، اے اس تو بھی اتنے دی چیز ہے۔ ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کرائمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر دے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا، اشوب چشم تھا، تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہو گئی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھیں۔ سرکار آشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز، اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکور کرتی ہے، یہ فوراً کیسے ریکور کر گئی؟ معجزہ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر، ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ اب ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ، بعض اوقات تو پوری زندگی جڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے، یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس ماڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ جی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی۔ یہاں کئی لوگ ہیں ہڈیاں توڑ کے بیٹھے ہوئے، پوچھیں پوری زندگی، سردیاں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ کچھ چیزیں پرماننٹلی اٹیچ ہوتی ہیں، کچھ پرماننٹلی اٹیچ نہیں ہوتی، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا، بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو، ہم اسے مانتے ہیں۔ اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں، استدراج اسے کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ، illusion، جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں، ہے نہیں تھیں۔ وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا۔ وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، جی ہاں، اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے، پورے جہاز غائب کر دیتا ہے، دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے، وہ سب کا سب ایلیوژن ہے، وہ کیمرے کا کمال ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے، قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے، وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا۔ ایتھے پاکستان ہی آ جائے تو غوث اعظم بن جائے ہو، اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑھی والا۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ویسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے کہ پیاس بجھانے کا ذریعہ اللہ نے پانی کو بنایا ہے۔ آگ کے اوپر آپ پانی ڈالیں وہ بجھ جاتی ہے، آگ میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ جل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کاز اینڈ ایفیکٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں، جب چاہے جس کے لیے چاہے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ سکتا ہے۔ اصحاب الکاف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سلا دیا، بالکل ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک رہے، جب کہ وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا،
ان کے جسم میں کوئی کیڑے نہیں پڑے, اللہ نے حفاظت کی ان کے جسم کی, کیونکہ پیغمبروں کا جسم تھا. ہم بھی مانتے ہیں یہ ساری چیزیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں, ان کے جسم بھی سلامت ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حیات النبی کے اوپر تو میری بے شمار ویڈیو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری دلیل ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اب یہ انہوں نے, اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے, خلاف عقل ہو. تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. آپ نے ایڈریس تو بھیجنا نہیں ہے کہ غوث پاک اس محلے میں اس نمبر گھر میں آپ آ کر ہماری مدد کریں, لیکن یہ غوث ہم نے قرآن سے سنا ہے, قرآن سے سیکھا ہے. قرآن پر جب نظر ہوتی ہے تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں, اور ولیوں کے غلاموں پر یہ اسرار کھلتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگایا تو کتنا لمبا فاصلہ تھا, پوچھا کہ کون لائے گا. آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کون لائے گا, تو ایک جن کھڑا ہوا ناپاک, اس نے کہا میں لاؤں گا. کتنے وقت میں؟ حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ نے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جن اور ولی میں فرق ہوتا ہے, کرامت اور جن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے, محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت اور سورج سر پر آنے سے پہلے محفل ختم ہو جاتی تھی آدھے دن میں. اس آدھے سے بھی کم دن میں وہ لانا چاہتا تھا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں, اس سے پہلے چاہیے. تو ان کی امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے آصف ابن برخیہ, وہ کہتے حضور میں لاؤں گا. کہا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. وہ آصف ابن برخیہ نے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا محل کس محلے میں, یمن میں کس محلے میں, اس کے کس محل کے کمرے کے اندر وہ تخت رکھا ہوا, یہ سب نہیں پوچھا, بلکہ فرماتے میں لاؤں گا. اور پلک جھپکنے سے پہلے, جاتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے, آتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے, کہ آصف ابن برخیہ وہیں پر موجود رہے, وہیں پر موجود رہے, گئے نہیں, جانا آنا نہیں تھا, وہیں پر موجود رہے. اور ہاتھ بڑھا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر لا کر پیش کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برخیہ کو زبور کا علم تھا, وہیں کھڑے کھڑے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک میں جھپکتے لا کر پیش کر دیا. اب مجھے بتاؤ, جس کے پاس زبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس لا کے پیش کرتا ہو, تو میرا دوست تو وہ ہے زبور, انجیل, توریت کے علوم کو نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے, اور اللہ نے قرآن کا علم میرے دوست کو عطا فرمایا ہے. اور غوث پاک امت محمدیہ کے صرف ولی کا نام نہیں, وہاں سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے. یہاں صرف ولی نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے, نبی کا خون بھی ہے, اور اولاد تو بہت ہے, یہ نبی کا لاڈلا بیٹا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا جو کہ وہ تخت لے آیا تھا. سرکار تخت او لے تے مصیبت اج تک اسی کٹ رہے ہیں. یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں کوئی بندہ رفع الیدین شروع کر دے نا, وہ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں واقعہ لکھا ہے تخت بلقیس لے آیا سی. یار تخت بلقیس وہ لے آیا, اس نے رفع الیدین کی تو ختم ہو گیا. ہاں کسی کو قرآن و سنت پیش کرے, آپ اماموں کو نہیں مانتے. یار قرآن و سنت پیش کرنے سے امام کیسے ختم ہو گئے؟ کون انکار کرتا ہے اس واقعے کا؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس واقعے کو. اس کے بعد جو آپ کرالریز بناتے ہیں نا وہ غلط ہے. سب سے پہلے آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کا صحابی تھا. ٹائم قیامت تک ہے بتانا ہے کہ یہ صحابی ان معنوں میں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ہو, کوئی جن ہو جو انسانی شکل میں ہو, یا کوئی اور پیغمبر ہو جو انسانی شکل میں ہو. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا, کیونکہ اس میں الفاظ ہے کتاب کا علم تھا, اور سورہ آل عمران میں تو آیا کہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ, جو کتاب کا وہ والا علم ہے وہ تو پیغمبروں کو دیتا ہے. دوسرا, فار دا سیک آف آرگومنٹ, اگر یہ مان بھی لیا جائے تو دیکھیں آگے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں. انہوں نے کہا ہذا من فضل ربی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار بڑے پہنچے بزرگ ہو. ہاں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نگاہ مرشد. ہذا من فضل ربی نہیں کہتے آپ لوگ. سیدہ مریم کے پیر تھے حضرت زکریا علیہ السلام, بے موسمی پھل دیکھے تو کہا یہ مریم کہاں سے آیا ہے؟
مریم ہوتی پاکستانی تو کہتی حضور آپ کی نگاہ کی برکت ہے، جب سے آپ کے لڑ لگی ہوں یہ سارا کچھ تو سائیں جانن تے اللہ جانے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے. ادھر ہی ان کو کلک ہوا کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیے. انبیاء میں جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، گاڈ اورینٹڈ. ادھر جو پیری مریدی ہے وہ فنافی شیخ سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. اور نماز آپ شیخ سے سن لیں یا مرید سے، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، یاد بھی نہیں کر کے سنا سکتے. جی سن لو جی الحمدللہ رب العالمین، نہ سرکار رکو ذرا، صبر کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ سناؤ. اس ویڈیو سے پہلے کا یاد کیا ہوا ہو، اب نہیں. ٹھوس تو تخت سرکار تخت بلقیس لے آئے تو کون اس کا انکار کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی سارے بزرگ اکٹھے کریں، وائٹ ہاؤس کو وہاں سے اٹھائیں، مارگلا کی پہاڑیوں پہ رکھیں. سب سے پہلے میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. بلکہ کیا وہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے نا وہ بریلوی ہو جائے گا. کرو نا، انجینئر صاحب ویڈیوز نے روکے ہے، کر کے دکھاؤ، کرو. تھیوریز کے اوپر ہم مان لیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام، یہ لفظ خضر ہے، اردو میں ہم خضر بھی بول لیتے ہیں، انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے فقیر ہے یہ جواب دینا جے، نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردناں مروڑنی ہے جے پیرا نے، اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر، میں بھی کوئی فرشتہ ہو، کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا اس واقعے کے ذریعے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، تخت بلقیس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، ورنہ 2 گھنٹے مجھے اور بولنا پڑے گا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. آپ کا بزرگ چلے جناب وہاں سے بخارے سے اور چبارے پہ جا کے مریدنی کو، اب میں وہ نہیں جملہ بولتا، اس طرح کے خلاف شرع کام کرے، مریدنیاں کیچ کرے. ہاں ان کے مولویوں نے خود سنایا ہوا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو عام وائز ہے. پاکستان لیول کے طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک بندہ اپنا لانچ کیا ہوا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب، انہوں نے کئی بار سنایا ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مریدنی سے کہنے لگے کہ تو منارے سے تجھے دھکا دیا، میں چل پڑا بخارا سے، ہاں، اور کہتے کہ اس کو پکڑ کر آرام سے نیچے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. یہ جو پکڑا ہے اس نے،
اور پکڑ نہیں آیا تھا. اگر نگاہ مار کے اس نے لینڈ کرانا ہوتا وہ وہاں سے بھی ہو سکتا تھا. ہاں وہ پکڑ نہیں آیا سی. ان کرامت کرو گے تسی غیر محرم عورتوں کو یوں کیچ کرنا, مریدنیوں کو, یہ کرامت ہے؟ اللہ کا خوف. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس مریدنی نے برساتی پہنی ہوئی تھی. کو تھوڑا ریوائز ورژن کرو. اب یہ جو آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں دین کے مسلمات کا مذاق اڑاتے ہیں. اے مسلمات دے کہانیاں